کو کبھی قبول نہیں کرے گی کہ آپ زباناً حمایت کریں مسلم ممالک کی اور مغرب کی آپ مدد کریں. یہ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا قوم کو بتانا چاہتے ہیں؟ کیا قوم بیوقوف ہے؟ کیا قوم لنگڑی ہے یا سمجھ نہیں آتی نادان ہے؟ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے کہ جس میں ملت کے غیور جوان باہر نکلتے ہیں اور خوشیوں سے اپنا آغاز کرتے ہیں اور پورے دن یوم پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور قرارداد پاکستان کے نام سے اس دن کو یاد کیا گیا ہے. اس دن کیا ہوا تھا کہ آج سے تقریباً 1947-1940 میں ایک قرارداد پیش ہوئی. 48 سال بعد بھی پاکستانی قوم اور جوان خوش ہوتے ہیں اور اس موقع پر اپنے دلی اور محب وطن ہونے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. آئیے کچھ اس کے پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان الگ نہیں ہوئے تھے، تاریخ میں لکھا گیا ہے اس دور میں ایک حکومت تھی جو انگریزوں کی تھی. انگریز آئے تھے، انگریزوں نے مسلمانوں کی برسنے پر، کیونکہ پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، اس حکومت میں کچھ غدار نکلے. غداروں نے اس مسلم حکومت کو انگریزوں کے حوالے کر دیے. کسی نے لالچ کی خاطر، کسی نے خوف کی خاطر اور کسی نے عہدے کی خاطر. مختصر 100 سال سے لگ بھگ انگریز برصغیر پر مسلط ہوئے. پھر ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلم اور ہندوؤں نے مل کر ایک محاذ تشکیل دی اور انگریزوں کے خلاف لڑے اور انگریزوں کو برصغیر سے باہر نکال دیا. یعنی کہ انگریزوں کی حکومت برصغیر سے ختم ہو گئی. اب رہ گئی کیا یہاں پہ ہندو اور مسلم. اب ہندوؤں نے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں پر ظلم بھی کیے اور مسلمانوں کے مال اموال اور نفوس کی بے حرمتی کی اور انہوں نے غداریاں شروع کی. تو بابا پاکستان یعنی قائد اعظم محمد علی جناح ان سب کی حرکات کو جانتے تھے. انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، ایک علیحدہ دو قومی نظریہ پیش کیا جو پہلے سے مسلمان دیگر علماء اور دیگر محرکین اور تحریک کی علماء اور نمائندوں نے چلائی تھی. اور اسی کو ادامہ دیتے ہوئے، جاری رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی باقاعدہ دو قومی نظریے کا اعلان کیا اور یہ سلسلہ کشمکش جاری رہا مسلم اور ہندوؤں کے درمیان. تا قرارداد پیش ہوئی، قرارداد بنایا گیا جو 23 مارچ 1940 میں پیش کیا گیا اور اس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس میں ایک الگ وطن اور ایک امن پسند ملک کا وعدہ تھا، دعویٰ تھا. اب یہاں پہ بہت سے شکیات ہیں جو قرارداد لاہور کے نام سے مشہور ہے، اس میں درج کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ مسلم جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے عقائد کو، نظریات کو وہ پرامن اور آزادانہ طور پر انجام دے. ساتھ یہ لکھا گیا کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دی جائے اور اسی طرح اس میں لکھا گیا کہ مسلمانوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح کی عقائد رکھتے ہیں ان پر عمل پیرا ہو. اور اسی بنا پر لاہور میں مینار پاکستان کو تعمیر کیا گیا ہے. لاہور میں مینار پاکستان کو، یہ جو مینار ہے لاہور میں، اس کو اسی وجہ سے تعمیر کیا گیا ہے تاکہ 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہ لاہور میں ہوئی تھی، اس کی یاد میں مینار پاکستان کو تعمیر کیا گیا تاکہ جب تک پاکستان ہے اس وقت تک یہ یادیں موجود ہیں. اب دیکھیں معمہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر بنی، اس پاکستان کے اندر کیسے کیسے مخلوق اور کیسے کیسے رہنما آئے، کیسے کیسے جابر حکومتیں آئیں اور کیسی کیسی ریاستیں، کیسی کیسی حکومتیں جنہوں نے قائم کی. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد تا الہ اب تک
جو بھی سیاسی پارٹی آئی ہے، جو بھی سیاسی یا عدلیہ یا جو بھی حکومتی ادارے آئے ہیں، ان میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، یہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، وقت گزرتا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کے ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلم ممالک کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا، وہاں پہ پاکستانی ملت اپنی قومی و ملی و اسلامی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان کی حمایت اور ان کے مدد کرے گی۔ آج دیکھیں، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم کن کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہم کس کے ساتھ اپنے لگاؤ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہم نے زبان سے پڑھ لی، لا الہ کا اظہار کیا، گود میں کس کے بیٹھ جاتے ہیں؟ گود میں امریکہ کے، گود میں یورپی کنٹریز کے، ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے پاکستان کے سیاستدان جنہوں نے پاکستان کے اندر حکومت کی، حکومت میں رہے بڑے بڑے عہدوں پہ، آج نہ جانے کتنے سینکڑوں میں جو باہر ہیں، سینکڑوں میں جنہوں نے اپنی پراپرٹی باہر شفٹ کی ہوئی ہے، اور سینکڑوں میں ہیں کہ جن کے اولاد باہر ممالک میں پڑھتے ہیں، سینکڑوں میں ہیں کہ جن کی فیملیاں باہر ہیں، اور سینکڑوں ایسے ہیں جو حکومت کرتے ہیں یہاں پہ، سیاست یہاں پہ کرتے ہیں، باہر جا کے کھلاتے ہیں۔ قوم کو سمجھنا چاہیے، جوانوں کو سمجھنا چاہیے، کون مخلص ہے پاکستان کے ساتھ، کون نہیں ہے، اور ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں کافر، یہ فلاں کافر، میں کافر، تو کافر۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لا الہ پڑھنے سے مسلمان کے ٹائٹل لے سکتا ہے، لیکن حقیقی مسلم مشکل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ نہیں کہ جو خود سیر ہو کے سوئے اور اس کے ساتھ والا بھوکا رہے، مسلمان وہ نہیں جو دوسرے جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں کہ باہر ملک میں دوسرے ہمارے مسلم بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تشدد ہو رہا ہو، اور ہم خاموش رہیں؟ یہ کیا، کون سی مسلمانی ہے؟ کیا یہ رسول کا درس ہے؟ کیا یہ نبی کا درس ہے؟ کیا یہ قرآن کا درس ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا درس ہے؟ کیا خانہ کعبہ کی تعمیر جو جنہوں نے کی ہے، جس نبی نے کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے یہی درس دیا ہے؟ کیا حضرت اسماعیل نے یہ درس دیا ہے؟ کیا حضرت موسیٰ نے یہ درس دیا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ نے یہ درس دیا ہے؟ کوئی نبی جنہوں نے یہ درس دیا ہو کہ حمایت مسلمانوں کی کرے، مدد غیر مسلم؟ وہ فرزدق نے کیا خوب کہا تھا کوفے کے درمیان، حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے راستے میں تھے تو وہاں پہ نا وہ فرزدق ملے، فرزدق سے پوچھا کہ کوفیوں کی کیا حالت ہے؟ تو فرزدق نے کہا کہ تلواریں یزید کے ساتھ اور زبان آپ کے ساتھ۔ آج ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، عملاً کافروں کی مدد کر رہے ہیں۔ دیکھیے، فلسطین کے اوپر ہم نعرے لگاتے ہیں، فلسطین زندہ باد، جب تک فلسطین ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، فلسطین کی بقا ہماری بقا ہے، فلسطین کی سالمیت ہماری سالمیت ہے۔ اور عملی میدان میں دیکھا جائے تو ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم کن کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کن کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں؟ سوچیں، غور کریں، کیا قوم کو کیا سبق سکھا رہے ہیں ہم؟ جوان بیدار ہو چکی ہے، اور قوم اس بات
بات کو کبھی قبول نہیں کرے گی کہ آپ زباناً حمایت کریں مسلم ممالک کی اور مغرب کی آپ مدد کریں. یہ کیا کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا قوم کو بتانا چاہتے ہیں؟ کیا قوم بیوقوف ہے؟ کیا قوم لنگڑی ہے یا سمجھ نہیں آتی نادان ہے؟ یہ معمہ ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے سیاسی بیوروکریٹس جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے تخت پہ براجمان ہے. یہ کیا قرارداد پاکستان ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ قرارداد پاکستان میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ مسلمانوں کی حمایت کریں اور کافروں کی مدد کریں. قرارداد پاکستان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. قرارداد پاکستان نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ آپ مسلم امت کے ساتھ نہ دیں. قرارداد پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ آپ مسلم ممالک کے ساتھ منافقت کریں. قرارداد پاکستان ایک ایسی قرارداد ہے جس میں پاکستان بنا، جس کے وجود کے بعد 23 مارچ 1940 میں قرارداد پیش ہوئی اور 14 اگست 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے میں وجود آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر جب وجود میں آیا ہے تو اس کی عملی پیغام بھی ہونا چاہیے کہ واقعی یہ مسلم کنٹری ہے، واقعی یہ مسلمانوں کی درد رکھتی ہے، واقعی یہ مسلمانوں کی شانہ بہ شانہ کھڑی ہے. ریاست کی بات نہیں ہے، یہاں پہ حکومتوں کی بات ہو رہی ہے. ملت جاگے، قوم جاگے، جواب جاگے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل.